بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شہباز شریف ایک دفعہ پھر بیرون الملک دورے پر چلے گئے ہیں، ایک دفعہ پھر سعودی عرب ہی گئے ہیں، لیکن حاصل پھر کچھ نہیں ہوگا۔ کہا جا رہا ہے جی سمٹ پر گئے ہیں، پہلے بھی انہوں نے کہا جب آ رہے تھے جی ہمیں حکومت دے دیں، دیکھیے اربوں ڈالر آئیں گے، کچھ نہیں ملا۔ اوپر سے اب جناب آئی ایم ایف کی شرائط مزید سخت ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ وزیر خزانہ نے بھی مانا ہے کہ جی آئی ایم ایف سے معاملات اس طرح نہیں چل رہے، لیکن ہم عمل درآمد کریں گے، ٹیکس بھی ان سے پورا اکٹھا نہیں ہو رہا، ان کو بہت سی اور چیزیں ڈسکلوز کرنی ہوں گی۔ بہت بڑے بڑے افسران کا کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے اور ان کے خاندان کے اثاثے بتانے ہوں گے، دیکھتے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے۔ لیکن عمران خان نے آج تو ایک نیا محاذ کھول دیا ہے، کیونکہ ایک طرف انہوں نے یہ کہا کہ مجھے تو یہ تفصیلات بتائی ہی نہیں گئی تھیں، یعنی جو لیڈرشپ ملی ہے تحریک انصاف کی عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے تو یہ سب کچھ نہیں بتایا گیا۔ آج جب ان کی بہنیں ملی ہیں، جب فیملی ملی ہے، تو عمران خان حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ سب کچھ نہیں بتایا گیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اب تو ایف آئی آر کرواؤ شہباز شریف کے خلاف اور محسن نقوی کے خلاف۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے نہیں بیٹھیں گے، یہاں بھی ہر فورم پر جائیں گے، پاکستان میں بھی جو بھی نظام جیسا بھی ہے، سپریم کورٹ تک ہو، ہر جگہ پر جانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں کہ یہاں بیٹھے رہیں گے، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس معاملے کو بھولیں گے نہیں، اور عالمی سطح پر اٹھائیں گے، عالمی سطح پر۔ اب عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کی قید کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو یورپ، امریکہ، برطانیہ، حتیٰ کہ اقوام متحدہ میں آواز اٹھ چکی ہے۔ اب جب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 12 لوگ، بلکہ آج تو عمران خان نے کہا 14 لوگوں کی ہمیں اطلاعات مل چکی ہیں، اور خدشہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ مزید لوگ بھی جاں بحق ہوئے ہیں، تو یہ معاملہ انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے۔ لیکن اب جب تحریک انصاف اس کو انٹرنیشنل فورم پر لے کر جاتی ہے تو پھر تو حالات اور آگے خراب ہوں گے۔ پھر عمران خان نے یہ تک کہا ہے کہ آخری کارڈ ہے میرے پاس، لیکن ابھی میں اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور ہم نے ابھی اس معاملے کو ہر سطح پر اٹھانا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ بنیادی ہمارا حق تھا جس کو پرم طریقے سے لوگ استعمال کر رہے تھے، اور ان پر نہتے لوگوں پر گولیاں چلائی گئی ہیں۔ پھر مریم نواز صاحبہ بڑے غصے میں نظر آ رہی ہیں۔ آج تو چینلز نے اپنی ہیڈ لائنز چھوڑ کر ان کا خطاب دکھایا، پھر بھی وہ کچھ غصے میں تھیں۔ ظاہر ہے جب آپ اشتہارات اتنے دیں گے تو پھر چینلز تو دکھائیں گے صرف مریم نواز صاحبہ کو، لیکن انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کا صفایا کرنا پڑے گا۔ اب پتہ نہیں ابھی تک ان کا دل خوش نہیں ہوا جو کچھ ڈی چوک میں ہوا ہے، جو ڈی چوک آپریشن ہوا ہے، اس کے بعد بھی ان کو ٹھنڈ نہیں پڑ رہی، اور وہ کہہ رہی ہیں پاکستان سے پی ٹی آئی کا صفایا کرنے کا وقت آ گیا ہے، ملک کے آگے بڑھنے کے لیے ان کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے کہا جی پوائنٹ بلینک رینج سے گولی چلائیں گے تو کیا سیکورٹی فورسز پھولوں کے ہار پہنائیں گی؟ یہ پیار محبت والے سلوک کے مستحق نہیں مریم نواز صاحبہ۔ تو بڑا سخت ان کا لہجہ تھا، بڑا کرخت لہجہ تھا۔ ابھی لگتا ہے کہ وہ اور بہت کچھ چاہتی ہیں، جو بھی ہو چکا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح یہ بات آئی اس وقت، ایک صحافی نما شخصیت نے کہہ دیا کہ یہ تو ابھی جو پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو 25% بھی نہیں ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور پھر وہی ہوا کہ بہت کچھ سامنے آیا۔ خیر، اب ایک اور خبر یہ ہے کہ اندر سے ہی بغاوت شروع ہو گئی ہے، کیونکہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ کچھ اسلام آباد پولیس کے جوانوں نے تحریک انصاف کے احتجاج میں ڈیوٹی دینے سے معذرت کر لی تھی۔ اب ان جوانوں کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ زاہد گشکوری صاحب کی یہ خبر ہے جی، آپ اندازہ لگائیے کہ اب اندر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ظلم اپنے لوگوں کے خلاف ہم نہیں کر سکتے، اب ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہتے لوگوں پر ظلم کرو، تشدد کرو، نہیں تو پھر آپ تیار ہو جائیں کہ آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ عمران خان صاحب بہن علیمہ خان آج جب عمران خان سے ملی ہیں، جیل میں ملاقات ہوئی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان کا پیغام ہے لیڈرشپ کے لیے کہ جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، ان کے گھروں پر جائیں، سب لوگ ان کے گھروں پر جائیں، لیڈرشپ جائے۔ اور پورا بیان جو اب تک سامنے آیا ہے وہ یہ ہے عمران خان کا، کل جو لوگ مجھ سے ملے ہیں جیل میں، انہوں نے جو مجھے تفصیلات فراہم کی تھیں وہ پوری نہیں تھیں، آج مجھے ساری تفصیلات ملی ہیں۔ آج جو میرے فیملی کے لوگ آئے ہیں اور میرے دیگر وکلاء آئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ کتنے لوگ مارے گئے ہیں اور کس طرح سے گولیاں چلائی گئی ہیں۔ مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ 14 لوگوں کی شہادت کی تفصیلات آ گئی ہیں، اور مزید بھی شہادتوں کا بتایا جا رہا ہے، اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں۔ سیاسی ورکروں کا احتجاج ایک جمہوری عمل ہے، ریاست کی طرف سے نہتے لوگوں پر سیدھی گولیاں چلانا دنیا کی کس جمہوریت میں ہوتا ہے؟ شہادتوں اور احتجاج کے حوالے سے پارٹی میں جو کنفیوژن ہے، اس پر میں یہی کہوں گا کہ بیرسٹر گوہر خان کو یا تو چیزوں کی سمجھ نہیں یا اندازہ نہیں ہے کہ اصل ہمارے ساتھ اور ورکروں کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔
یا بشرا بی بی کو میں نے ہدایت دی تھی احتجاج کو کس طرح اسلام آباد لے کر جانا ہے، اس نے جو کیا میری ہدایات کے مطابق کیا، اور یہ سیاست نہیں جہاد ہے۔ اچھا، اب یہ بھی ہوا ہے کہ پہلے کہا جا رہا تھے بہنوں کے اور عمران خان کی اہلیہ کے درمیان کچھ اختلافات ہیں، نہیں، حلیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بشرا بی بی نے بالکل ٹھیک کیا، وہ بھی آ کر اس کی تائید کر رہی ہیں۔ اچھا، ہم اس پر پورے زور سے آواز اٹھائیں گے، ہم ہر انٹرنیشنل فورم پر جائیں گے اور ہر سطح پر اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا ہم اس پر خاموش رہیں گے تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو بربریت ہوئی ہے دنیا میں کسی جگہ نہیں ہوا، اور یہ یحییٰ خان پارٹ 2 اوپر آ کر بیٹھ گیا ہے۔ میری اس معاملے پر مزید مشاورت جاری ہے اور میں تفصیلات اکٹھی کر رہا ہوں، ہم اس کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، یہ عمران خان کا بیان ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو یہ کہ جی ایف آئی آر اب ہونی چاہیے شہباز شریف کے خلاف، اس کے علاوہ اب انہوں نے بیرسٹر گوہر کے بارے میں بھی کہہ دیا ہے کہ شہادتوں اور احتجاج کے حوالے سے پارٹی میں کنفیوژن ہے۔ اس پر میں یہ کہوں گا کہ بیرسٹر گوہر خان کو یا تو چیزوں کی سمجھ نہیں یا اندازہ نہیں ہے کہ اصل ہمارے ساتھ، ہمارے ورکروں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ انہوں نے ان کو بھی چارج شیٹ کر دیا ہے، اپنے لوگوں کو بھی۔ اچھا، دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی کہتے ہیں میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس پی آر سے درخواست کروں گا منیب فاروق جیسے لوگوں کا منہ بند کریں، یہ آپ کے لیے زہر قاتل ثابت ہو رہے ہیں۔ لیں جی، یہ بھی خبریں آنے لگ گئی ہیں۔ پھر ویڈیو بھی سامنے آ رہی ہے جب بیرسٹر گوہر سے اور علی محمد خان سے سوال ہوئے کہ جی آپ کیوں نہیں ڈی چوک آئے تھے، آپ کیوں خاموش ہے، کیوں بات نہیں کر رہے، تو وہ یہاں سے بغیر بات کیے چلے گئے۔ فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنا اعلان کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو مدارس بل پر دستخط کے لیے 7 فروری کی ڈیڈ لائن دی ہے، اگر دستخط نہ ہوئے تو 8 فروری کو پشاور میں آئندہ کا لاہ عمل دیں گے فضل الرحمان صاحب، اور وہ بھی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہم بھی پھر آ رہے ہیں جی اسلام آباد، اب وہ بھی تیار ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ سابق کور کمانڈر گوجرانوالہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عامر قطر میں پاکستان کے سفیر نامزد۔ اس پر اجمل جامی جو صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں، بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان کی خوش بختی ہے کہ ایسی نابغہ شخصیات ہمہ وقت اپنی خدمات وطن عزیز پر نچھاور کرنے کو بےتاب رہتی ہیں۔ یعنی اگست میں یو اے ای کے لیے نامزد ہوئے اور چند ماہ بعد قطر کی اسائنمنٹ مل گئی، حالانکہ ابھی کچھ عرصہ قبل ہی قبلہ جنرل صاحب زندگی کے قیمتی ترین 40 برس پاک فوج کے نام کر چکنے کے بعد ریٹائر ہوئے تھے۔ خارجہ امور کے شعبے میں بھی یقیناً بحران ہوگا، سفیروں کی کمی ہوگی، جبھی تو قبلہ جنرل صاحب ریٹائرڈ کو آگے آنا پڑا ہے۔ تھینک یو سر۔ تو وہ اس کو سراہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ ریٹائر ہونے کے بعد بھی ملک کی خدمت سے نہیں ہٹ رہے اور بہت زیادہ خدمت کر رہے ہیں، بہت کرتے چلے جا رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ ایک بڑی خطرناک بات جس کی نشاندہی صحافی بھی کر رہے ہیں، دانشور کر رہے ہیں، کہ حکومت مسلسل نفرت کے بیج بو رہی ہے، اور جس طرح لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور اس میں ایک ایلیمنٹ نظر آتا ہے کہ لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھ کر کے جی پختون ہے اور اس طرح کیا جا رہا ہے، اس کے بہت ہی خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو ہوش نہیں ہے، یہ صرف اپنی سیاست کے لیے کر رہے ہیں اور اشتہار بازی میں لگے ہوئے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، امریکی ترجمان نے کہا ہے کہ جی پاکستان میں پرامن مظاہرین پر ہم کہتے ہیں کہ حکومت تحمل سے نمٹے، اور اس پر اب امریکہ کی سٹیٹمنٹ آ گئی۔ امریکہ کی سٹیٹمنٹ کا سب سے زیادہ یہ اثر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب محمود خالد چکزئی نے ایک بڑے جلسے سے خطاب کیا اور کہا بعض پاگلوں کا خیال ہے عمران خان کو مارنے سے مسئلہ حل ہوگا، ہوش کے ناخن لیں، خدا نخواستہ مرا ہوا عمران خان زندہ عمران خان سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ لوگوں کو اچھا لگے یا برا لگے، عمران خان پاکستان کا سب سے زیادہ ووٹ لینے والا لیڈر ہے۔ یا تمام پارٹیوں اکابرین کی میٹنگ سے کہ عمران خان کے مارنے سے مسائل حل ہوں گے، لوگ مرتے ہیں، آپ نے بھٹو کو مارا، نتیجہ کیا نکلا؟ مارنے سے کچھ نہیں ہوگا، مرا ہوا خدا نخواستہ مرا ہوا عمران خان زندہ عمران خان سے بڑا خطرناک ہوگا۔ اب یہ دیکھیں، یہی بات خطرناک ہے کہ سینئر سیاستدان اس طرح کے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، یہ اپنے طور پر بڑی خوفناک بات ہے۔ اب جناب ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب نے جب یہ کہا ہے کہ جو لوگ مجھ سے کل ملے انہوں نے تو مجھے تفصیلات پوری نہیں بتائیں، تو اب جب یہ لوگ مل کر آئیں گے تو ہمیشہ سے اس بات کے خدشات رہیں گے، اعتبار میں کمی رہے گی کہ پتہ نہیں یہ حقیقت بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے، عمران خان نے اندر کیا کہا ہے۔ تو اس لیے بھی صحافیوں کا بھی ہونا ضروری ہوتا ہے، فیملی کا بھی، تاکہ حقیقت سامنے آ سکے۔ اور جب بھی حکومت اس طرح سے کرتی ہے کہ ملاقات نہیں ہونے دینی، اس سے کنفیوژن پھیلتی ہے
اور اس سے نقصان پھر ہوتا ہے. سب سے پاپولر لیڈر جیل میں ہے اور پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا, صحیح نہیں سمجھ آتی بات کی. اور پھر عمران خان سے اس طرح سے چونکہ جیل میں رکھنے کی وجہ سے آپ دیکھیے اور زیادہ کنفیوژن بھی پھیل رہی ہے, حکومت کے لیے اور مسائل بھی بڑھ رہے ہیں. اگر براہ راست عمران خان باہر ہوں, ان سے بات ہو رہی ہو, ان کے بیانات آ رہے ہوں, بات چیت ہو رہی ہو, تو شاید اس ماحول کا, اس جو اس وقت افراتفری ہے, عدم استحکام ہے, اس کا کوئی بہتر حل نکالا جا سکے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ اچھا جو بھی وہ کہہ رہا ہے کسی طرح سے باہر کی لیڈرشپ کو کوئی ڈرا کر کسی طرح سے کسی لحاظ سے کہ بھئی اس کا نام FIR میں نہ ڈالو, یہ نہ کرو کہ ہم تمہارے لیے نرم گوشہ کر دیں گے. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح تحریک انصاف میں کنفیوژن پھیلا کر کوئی توڑ پھوڑ کر دیں گے, کوئی آڈیو لیک کر دیں گے, فلاں کر دیں گے, اور اس سے تحریک انصاف کمزور ہو جائے گی, اس طرح مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ اب ان کا خاتمہ کرنا ہے, تو یہ پولیٹیکل پارٹی اس طرح ختم نہیں ہوتی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ورکرز کو گرفتار کر کے تو کیا ان کے جو کروڑوں ووٹرز ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیں گے, ان کے ساتھ بھی ڈی چوک والا آپریشن کریں گے؟ تو اس طرح سے پارٹیاں نہیں ختم ہوتی بلکہ الٹا اور زیادہ مقبول ہوتی ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.